السلام علیکم۔ انگلینڈ کے شہر آکسفورڈ میں جناب میاں نواز شریف صاحب کو نہر میں ایک کشتی میں نیم دراز دیکھا تو ان کی صحت کے بارے میں ایک گنا اطمینان حاصل ہوا۔ ان کے ساتھ ہی ان کے پہلو میں جناب نجم سیٹھی صاحب، جو کہ ان کے نفس ناطقہ اور آج کل کے چیف پولیٹیکل ایڈوائزر بھی ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس خوبصورت منظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے میاں صاحب کے پلیٹلیٹس میں بھی ضرور کچھ بڑھوتری ہوئی ہوگی۔ آج سے تقریباً 2.5 سال قبل اچانک میاں صاحب کی صحت کے انتہائی جان لیوا مسائل پیدا ہو گئے۔ پاکستان کے میڈیا پر ایک طوفان برپا ہو گیا کہ میاں صاحب اس قدر علیل ہیں کہ ان کی جان کو فوری اور شدید خطرات لاحق ہیں۔ عدالتوں نے میاں صاحب کی زندگی کی حکومت سے گارنٹی مانگ لی اور یوں میڈیا، عدالتوں اور خفیہ ہاتھوں کی صفائی سے میاں صاحب کو ایک ہوائی ایمبولنس کے ذریعے انگلینڈ منتقل کر دیا گیا۔ لیکن معجزاتی طور پر ہوائی جہاز میں تشریف رکھتے ہی میاں صاحب بہت حشاش بشاش لگنے لگے اور ساتھ ہی اپنے سامنے پڑے ہوئے موسمی پھلوں سے لطف اندوز بھی ہونے لگے۔ موجودہ وزیر اعظم نے ان کی 6 ہفتے کے اندر اندر واپسی کی ضمانت بھی دے ڈالی۔ وہ دن اور آج کا دن میاں صاحب کا نہ تو ایک دن علاج ہوا اور نہ ہی وہ کسی ہسپتال میں ایک دن کے لیے بھی داخل ہوئے۔ البتہ وہ لندن کے مختلف ہوٹلوں، ریستورانوں اور پارکوں میں لطف اندوز ہوتے ہوئے باقاعدگی سے دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ اپنے کسی دوست کی فیکٹری کا معائنہ کرنے بھی چلے جاتے ہیں اور پولو کے میچ دیکھنا بھی نہیں چوکتے۔ ان کی اس اثناء میں سیاسی سرگرمیاں پورے زور و شور سے جاری ہیں اور وہ طویل اجلاس بھی اٹینڈ کرتے ہیں اور لمبی لمبی تقریریں بھی فرماتے ہیں۔ لیکن اگر کسی چیز کے وہ قریب نہیں پھٹکتے تو وہ علاج ہے۔ جس طرح انہوں نے پورے ملک کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ملک سے طبی بنیادوں پر ایک کامیاب سیاسی فرار اختیار کیا، اب یہ تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ اس سے پہلے ان کے سمدھی اور وزیر خزانہ پچھلے وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی کے سرکاری جہاز میں اسی طرح فرار ہو گئے تھے۔ المیہ یہ ہے کہ میاں صاحبان یا ان کے تمام حمایتی اس صریح اور کھلم کھلا دھوکہ دہی پر نہ تو کبھی نادم ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کی جبین پر کبھی شکن آتی ہے، بلکہ وہ اس دروغ گوئی اور میڈیکل جیسے نوبل پروفیشن کو اس طرح جھوٹے اور سیاسی استعمال کرنے کو بھی ایک عمدہ سیاسی چال ہی تصور کرتے ہیں، جس پر انہیں کبھی کوئی پچھتاوا نہیں ہوا۔ پریس اور سوشل میڈیا اس معاملے پر مکمل خاموش ہے، یعنی ایک کانسپریسی آف سائلنس۔ صد افسوس کہ قوم کا اخلاقی معیار اس قدر زوال پذیر ہے کہ اپنے اور اپنے رہنماؤں کے انتہائی پست رویے پر بھی وہ بالکل معترض نہیں ہیں، بلکہ اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں اور اس طرح کی دھوکہ دہی کو اپنے لیڈروں کی عیاری اور سیاسی چال سمجھ کر دل ہی دل میں خوشی بھی محسوس کرتے ہیں۔ اب یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس مقصد کے لیے مختلف سیاسی رہنماؤں نے طبی شعبے کو استعمال کیا ہے۔ جنرل پرویز مشرف کمر درد کو لے کر عدالتوں سے بچتے رہے اور وہ پھر اسی تکلیف کی وجہ سے امراض قلب کے ایک ہسپتال میں جا دھمکے اور کئی ماہ وہاں پر داخل رہے اور وہیں سے بیرون ملک چلے گئے۔ یہ الگ بات کہ وہ آج کل ایک موذی اور جان لیوا مرض میں مبتلا ہیں۔ میاں شہباز شریف اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی یہی طریقہ
کئی بار کامیابی کے ساتھ آزمایا ہے۔ ان کی دیکھا دیکھی اب اس معاشرے میں یہ بیمار سوچ اس قدر در آئی ہے کہ قتل کے ملزمان ہوں یا بدعنوانی کے، اور خصوصاً صوبہ سندھ میں وہ بیمار بن کر جیلوں کی بجائے 5 ستارہ ہسپتالوں میں رہتے ہوئے قانون کا منہ چڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ آخر میاں صاحب پاکستان کیوں لوٹ کر نہیں آ رہے، جبکہ ان کے برادر خرد وزیر اعظم ہیں اور ان کا بھتیجا اس وقت پنجاب کا مدار المہام ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ میاں صاحب کو کوئی بڑی بیماری ایسی لاحق نہیں ہے جس کا پاکستان میں علاج ممکن نہیں۔ یہ میڈیکل مافیا اور اثر و رسوخ والے لوگوں کے درمیان ایک بڑا گٹھ جوڑ تھا، جنہوں نے ان کو ان کی مرضی کی رپورٹس تیار کر کے دیں۔ اس کے پیچھے طاقتور ہاتھ بھی تھے، اور یہ اب پاکستان کی طبی تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ ان کی دختر نیک اختر کئی بار یہ فرما چکی ہیں کہ حالات اگر پاکستان میں سازگار ہو جائیں تو میں میاں صاحب کو شام سے پہلے واپس بلوا لوں گی۔ لیکن پاکستان میں ایک ایسا شخص ضرور موجود ہے جو ان سب عناصر کے سامنے دیوار چین بن کر کھڑا ہے، اور یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ یہ صرف ایک آدمی کا خوف ہے جس کی وجہ سے میاں صاحب پاکستان آنے کی جرت نہیں فرما رہے۔ عدالتیں ان کو ریلیف دینے کے لیے تیار بیٹھی ہیں، افسر شاہی گھر کی لونڈی ہے، قانون میں منمانی تبدیلیاں کی جا چکی ہیں، نیب کے بالوں پر کاٹے گئے، پریس اور میڈیا ان کی بلائیں لے رہا ہے، اداروں سے دوبارہ اپنے تعلقات استوار کر چکے ہیں، وکیل اپنے، جج اپنے، افسر شاہی اپنی، گویا سیاں بنے کوتوال ہمیں ڈر کاہے کا۔ لیکن ایک مرد میدان ابھی تک موجود ہے جس سے یہ سب خوفزدہ ہیں کہ وہ ان کے آنے پہ قیامت برپا کر ڈالے گا۔ وہ اس نظام کو پہلے ہی مکمل برہنہ کر چکا ہے۔ اسی ملی بھگت کے سامنے پورے ملک میں اس وقت ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے جو کرپشن، لوٹ کھسوٹ، نظام انصاف کی کمزوریوں اور معاشرتی بے حسی اور ناانصافی کے خلاف اپنی قوم کو پکار کر احساس دلا رہا ہے۔ 14 پارٹیاں، پورا نظام انصاف، تمام ادارے، خون کا پیاسا میڈیا، خون آشام مافیا، غرضے کے تمام قوتیں ایک شخص سے خائف ہیں۔ اگر آج اس ایک شخص کو درمیان سے نکال دیا جائے تو یہ بھوکے بھیڑیے اس ملک کے چیتھڑے اڑا ڈالیں گے۔ یہ اور ان کی اولادیں اس ملک کو اپنی چراگاہ سمجھ کر رود ڈالیں گی، جیسا کہ ابھی تک انہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ کسی نے کیا سچ کہا کہ ایک بہادر آدمی پوری اکثریت ہوتا ہے، ون مین ود کریج از میجورٹی، اور آج ہم یہ فینومینا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، اس کے دلوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداز، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کارکشا کارساز۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔